بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا فرینڈس، بہت سے کمنٹس اور کویشچنز آ رہے ہیں کہ جو رینٹ لیتے ہیں یعنی رینٹ ریسیوڈ ہے اس کا ہم ریٹرن کیسے فائل کریں گے، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو نیا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے وہ بھی آ گیا ہے، سیل ٹیکس ایکٹ 1990 وہ بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ٹیکس ریٹس کارڈ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ تو انشاءاللہ جب بھی وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔ تو آج ہم رینٹ ریسیوڈ کا ریٹرن فائل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کون سے ڈیڈکشنز ہم اس میں سے کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے فائل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نارمل ریٹرن میں جائیں گے۔ نارمل ریٹرن میں ہم پیریڈ سلیکٹ کریں گے، 2022 کا ریٹرن ہے تو اس کو ہم کریں گے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس آ گیا اس طرح کا، تو ہم کیا کریں گے، اس طرح پہلے ریسیٹس ڈیڈکشن پہ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں جو پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی میں ہمارے پاس کیا ہے، انکم وغیرہ جو پراپرٹی انکم ہے یعنی جو رینٹ ریسیوڈ ہوا ہے وہ ساری چیز اس میں انکلوڈ ہے، اور کون سی ڈیڈکشن ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے انکم فرام پراپرٹی اور لاس فرام پراپرٹی، دا ٹوٹل ریسیٹ فرام پراپرٹی، یہ بھی آ رہا ہے۔ رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل 1/10 آف اماؤنٹ ناٹ ایڈجسٹیبل اگینسٹ رینٹ، یعنی کچھ ایسی رینٹ میں ہمارے پاس کچھ ایسی اماؤنٹ بھی ہے 1/10 آف اماؤنٹ جو ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، وہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ فارفیٹڈ ڈپازٹ انڈر کانٹیکٹ فار سیلری آف پراپرٹی، یہ بھی ہے۔ ریکوری آف ان پیڈ ریکوریبل رینٹ الاؤڈ ایز ڈیڈکشن، یعنی کچھ ایسے ان پیڈ ڈیڈکشن بھی ہے جو ہمیں الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایز اے ڈیڈکشن کر سکتے ہیں۔ ان پیڈ لائبلٹیز ایکسیڈ 3 ایئرس، کچھ ایسی ان پیڈ لائبلٹیز ہے جو 3 سال سے زیادہ ہیں، ٹوٹل ڈیڈکشن ہمارے پاس آ جائیں گی۔ 1/5 آف رینٹ آف بلڈنگ فار ریپیئرس، یعنی یہ ہمیں الاؤڈ کر رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی ڈیڈکشن ہے جو ہمیں الاؤڈ کر رہا ہے۔ انشورنس پریمیم ہے۔ اس طرح پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ مجھے سارے آتے ہوں گے، اب یہ بھی نہ سمجھے کہ میں کوئی یہ بکس میں خود ہی بناتا ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اگر مطلب ہو بھی جائیں تو آپ لوگ مجھے گائیڈ کر دیا کریں، ٹھیک ہے، میں اس کو پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں یعنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جتنا میں پڑھ سکتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، لیکن جو بھی اگر اس میں سے کوئی مسٹیکس آ جائیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جو مجھے میرے نالج میں نہ ہوں تو آپ لوگ بے شک میرے ساتھ شیئر کیا کریں، اور کمنٹ میں بھی شیئر کریں، مجھے خیر واٹس ایپ بھی کریں۔ بہت سارے ایسے فرینڈس ہیں جو مجھے مطلب بتاتے بھی ہیں کہ مطلب یہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں پہ وہ چیز ہے، تو میں بالکل اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی ہے، کیونکہ میں زیادہ تر بکس کو ہی اسٹڈی کرتا ہوں، جو ایس آر اوز وغیرہ ہیں اس کو میں ڈھونڈتا ہوں، لیکن وہ کبھی کبھار مجھے نہیں ملتے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میرے نالج کے مطابق جو اپڈیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپڈیٹڈ میں جو رینٹ ہے اس کے ریٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹیکس ریٹ وغیرہ، تو میرے خیال میں جو میں نے اپنی اسٹڈی کی ہے اس میں یہ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہے، یا تو پھر اس نے اپڈیٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو ود ہولڈنگ ریٹس جو 2021-22 کے ہیں، 2021 کے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی میرے خیال میں اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اور پہلے ریٹرن کو دیکھتے ہیں، ریٹرن کو دیکھنے کے بعد پھر جب ریٹس آ جائیں گے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو رینٹ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل، یعنی فار ایگزامپل آپ نے پر منتھ کے حساب سے 20,000 روپے کے حساب سے آپ نے ایک گھر دیے ہوئے ہے، تو یہ آتا ہے 2,40,000 رینٹ ہمارے پاس، یعنی چلو ہم سپوز کرتے ہیں کہ 30,000 ہے، تو یہ 3,60,000 ہمارے پاس رینٹ آئے گا، تو ہم 3,60,000 رینٹ لکھیں گے، اس کو کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ ڈیڈکشن میں، یہ کیا ہوگا، یہ اس سے لیس ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل رینٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس 3,60,000 ہے، لیکن انکم فرام پراپرٹی ہمارے پاس 2,88,000 آ رہا ہے۔ یہ 2,88,000 کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ ہمیں ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل انکم ہے رینٹ کی، اس میں سے آپ 1/5 جو ہے اس کو لیس کر سکتے ہیں، 1/5 آف رینٹ آف بلڈنگ فار ریپیئرز،
یعنی ضروری تو نہیں کہ آپ نے بلڈنگ سے جو ہے انکم لے لی، لیکن اس میں آپ اس کے اوپر 1/5 جو ہے وہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے بھی رکھیں گے یا اس سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے کیلکولیشن کرتے ہیں اس کے ٹوٹل. تو فار ایگزامپل 3,60,000 ہے، 3,60,000 ڈیوائڈ بائی 5 تو یہ 72,000 بن گئے. تو 72,000 کو ہم مائنس کرتے ہیں 3,60,000 سے. 3,60,000 مائنس 72,000 تو یہ 2,88,000 آ گیا ہمارے پاس ٹوٹل جو ہماری انکم فرام پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو جتنا زیادہ کرو گے یہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا کیونکہ یہ اس کا 1/5 ہے. اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارا رینٹ جو ہے وہ ہم کیوں زیادہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارا زیادہ آئے. ہم نے اس کی اپنی حساب سے کیلکولیشن کرنی ہے کہ ہم نے یہ رینٹ جو ہے 50,000 کے حساب سے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو 50,000 کے حساب سے ہمارا ٹوٹل سال کا رینٹ کتنا بنتا ہے؟ تو یہ 50,000 انٹو 12 تو یہ 6 لاکھ بنتا ہے. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 6 لاکھ کرتے ہیں، اور یہ 6 لاکھ کے اوپر ہمارے پاس آ گئی ہے یہ 4,80,000. 1,20,000 جو ہے اس کا 1/5 بنتا ہے. اگر اس کو ہم 1/5 کریں تو یہ 1,20,000. ٹھیک ہے، تو یہ آگے. اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کو چھوڑے فی الحال، انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں. یہاں پہ آ جائے. اب جو رینٹ ہم نے ریسیو کی ہے اس کے اوپر مطلب کوئی انشورنس پریمیم ہے وہ ہم نے پے کی ہے. مطلب ایک گھر ہے تو اس کا ہم نے کیا کہ انشورنس دیے. سپوز ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم منتھلی کے حساب سے دیتے ہیں 4,000 روپے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ ہم سے ڈیڈکشن ہوگی. وہ کس سے ہوگی؟ وہ 1,20,000 سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا ہوگی؟ وہ کم ہوگی. یعنی 1,20,000 آلریڈی 1/5 آف رینٹ چلا گیا. پھر 4,000 اس میں سے ٹوٹل اور جو ہے ہم انشورنس پریمیم کو بھی پے کرتے ہیں تو یہ 1,24,000 ہو گیا. تو 1,24,000 کو آپ مائنس کریں گے 6 لاکھ سے تو 4,76,000 آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلو میں خیر ہے آپ لوگوں کو دوبارہ بھی کرا دیتا ہوں. تو یہ پلس 4,000 یہ ہو گیا. میں اس بار کیلکولیشن کرتا ہوں، اگلی دفعہ پھر آپ لوگوں نے خود اس کو ایزیوم کرنا ہے. تو یہ 6 لاکھ مائنس 1,24,000 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 4,76,000. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہوگا. پھر لوکل ریٹ ٹیکس چارجز سیس جو ہے، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے، یعنی جو جو ہماری صوبائی ٹیکس ہوتا ہے جو گھر کے اوپر جسے ہم ایکسائز بھی کہتے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا، وہ بھی ہم دیتے ہیں. مطلب ہم 10,000 فار ایگزامپل ہم نے دیے پورے سال کا. ٹھیک ہے، اسی طرح گراؤنڈ رینٹ ہو گیا، کوئی گراؤنڈ ہے اس کا ہم رینٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ پروفٹ آن کیپٹل باروڈ فار انویسٹمنٹ ان پراپرٹی، یعنی ہم نے کوئی پروفٹ جو ہے کیپٹل بارو کی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. شیئر ان رینٹل انکم پیڈ ٹو ایچ بی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی جو ہے اس کو ہم نے کوئی شیئرز ہم نے رکھی ہے ان رینٹل انکم. اس کے علاوہ رینٹ کلیکشن ایکسپینڈیچر ہے، یعنی جب ہم رینٹ کلیکٹ کرتے تو اس کے اوپر کوئی ایکسپینسز ہوتے ہیں، مطلب کہیں آنا جانا ہوتا ہے ادھر ادھر کے. لیگل چارجز بھی ہو سکتے ہیں. لیگل چارجز کیا مطلب اپنے نام کرنا ہوتا ہے، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہم جو ہے وہ رینٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ رینیو کرتے ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے پرابلمز آ سکتے ہیں، بہت سارے معاملات آ سکتے ہیں اس میں. اماؤنٹ کلیم ایز اے ریکوریبل رینٹ، یعنی کوئی اس طرح کا رینٹ جو ہمیں ریکوریبل ہو. ٹھیک ہے، کلیم یعنی جو ہم نے آلریڈی کلیم کیا کہ وہ ہمیں وصول ہوگی. اور پیمنٹ آف لائبلٹیز ٹریٹڈ ایز انکم، کوئی اس طرح کی لائبلٹیز ہے جو ہم نے پے کرنی ہے تو وہ ہم، یا کوئی ادر ڈیڈکشن اگینسٹ رینٹ. تو کیا ہوگا، یہ ساری جو ہے اس کے ساتھ پلس ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیڈکشن ہوگی وہ اس اماؤنٹ سے لیس ہوگی. ہمارے پاس جو ٹوٹل انکم ہے وہ آئے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب ہم کیلکولیشن میں دیکھتے ہیں، اور کیلکولیشن میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ٹیکس بنتا ہے. تو یہ بنتا ہے 3,300 یعنی 3,300 روپے ٹیکس بنتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ کوئی اس طرح کی جو ہم سے ڈیڈکشن ہوئی ہے، یعنی کچھ ایسے ڈیڈکشن بھی ہیں جو ہمارے ایڈجسٹیبل ٹیکس میں ہیں، یعنی اس کے اوپر کچھ ایسی ڈیڈکشن ہوئی ہوتی ہیں جو ہمارے ایڈجسٹیبل ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس کا جو ٹیکس ہے اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اب یہ دیکھیں رینٹ فار امیویبل پراپرٹی انڈر سیکشن 155، یعنی کچھ ایسے ڈیڈکشنز ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں پہ الاؤڈ ہوتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ آ جائیں رینٹ آف امیویبل پراپرٹی انڈر سیکشن 155، یعنی اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارا ایڈریس کیا تھا. ایڈریس ہے ہمارا سپوز کرتے ہیں ہم پشاور لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اسلام آباد لکھ لیتے ہیں.
کوئی بھی آپ کا جو ایڈریس ہے. اس کے علاوہ کانٹینٹس میں سوری یہ چلا گیا، میں دوبارہ کرتا ہوں. یہ ہو گیا اسلام آباد. کانٹینٹس میں مطلب 5 مرلہ ہے، 5 مرلہ. تو اب ہوگا کیا کہ اس کی جو ٹوٹل ریسیٹ ویلیو ہے، یعنی فار ایگزامپل اس کی جو ویلیو ہے وہ 50 لاکھ ہے. تو 50 لاکھ کے اوپر جو ہے ہماری کچھ ایسی ڈیڈکشن ہوئی ہے جو ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو ایڈجسٹیبل ڈیڈکشن ہے. یعنی کوئی اس طرح کا ٹیکس ہے یا اس طرح کی کوئی ڈیڈکشن ہوئی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 8,000 اس کے اوپر ہمارا ٹیکس جو ٹیکس ہے وہ کٹا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈیڈکشن میں کمپیوٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3,300 یہ بنتا ہے، اور 8,000 ہماری جو یہ ہم نے 80,000 لکھا ہوا ہے. یہ ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ہم کرتے ہیں فار ایگزامپل 2,000 کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹیشن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ 3,300 ٹیکس ہے، اس کے اوپر 2,000 آلریڈی جو ہے ود ہولڈنگ ہمارا ڈیڈکشن بھی ہے. تو ہم کتنا پے کر سکیں گے؟ ہم جو ہے ایڈمیٹڈ ٹیکس ہمارا جو ہوگا وہ 1,300 روپے ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی سمپل سا ہے. اس کا ریٹرن جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا جتنا رینٹ آ رہا ہے وہ لکھیں. وہ تو خیر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس میں رینٹ ریسیوڈ لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو آپ سے ڈیڈکشن آلریڈی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ وہ ڈیڈکشن نہیں لکھیں گے جو بغیر کسی رینٹ ریسیوڈ کے یا جو آپ کی انکم فرام پراپرٹی اس کے بغیر ہو، مطلب اس کے علاوہ آپ نہیں لکھ سکتے. جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جو انکم فرام پراپرٹی آپ کی آ رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی آپ سے ڈیڈکشن ہوئی ہے وہ آپ نے اس میں لازمی اس کو یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور آخر میں جو ہے آپ نے ایڈجسٹیبل ٹیکس بھی اس میں انکلوڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے جو رینٹ ہے وہ کم سے کم ہو، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ منیمائز ہو. تو یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آ گیا ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی کویری ہو تو آپ لوگ پوچھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.